فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الولا نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم جميل الشام شفيع الأمم. صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره. سدرة المنتهى مقامه، قاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصودة والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغربين، رحمة للعالمين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين، محب الفقراء والغرباء والمساكين. سید الثقلین نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین. محبوب رب المشرقین رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامين المعصومین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وخطابہ المتین، وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات. عزیزان محترم، سامعین اکرام، خالق کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، الہی کتاب، مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں وہی متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. ہر آدمی کی خواہش ہے، آرزو ہے کہ جنت میں جائیں. یہ نماز، یہ روزے، حج، زکوٰۃ، قوم و حق کی آوازیں، جو کچھ ہے وہ صرف کس لیے کر رہا ہے؟ جنت کے لیے کر رہا ہے کہ جنت مجھے مل جائے. لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ان المتقین فی جنات النعیم، فی جنات وعیون. جنت جو ہے متقیوں کے لیے ہے، اور جنت میں جو چشمے ہیں وہ متقیوں کے لیے ہیں. ہم متقی نہ بن سکے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کو انجام دیا، زکوٰۃ دیا، سب کچھ دیا، تو کیا ہم متقی نہیں ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کسی کی ہدایت نہیں کرتا ہے، صرف متقیوں کی ہدایت کرتا ہے. جو متقی ہیں اسی کا قرآن ہدایت کرتا ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں ہم متقی نہ بن سکے؟ یہ نماز ہمیں متقی نہ بنا سکی، روزہ متقی نہ بنا سکا، حج متقی نہ بنا سکا، یہ زکوٰۃ متقی نہ بنا سکا. انما یتقبل اللہ من المتقین.
اللہ جو ہے متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ ارے متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے تو میری عاقبت کیا ہوگی؟ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت بھی کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ عاقبت متقیوں کے لیے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ جو دوست رکھتا ہے وہ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ ولی اللہ واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست اسے رکھتا ہے جو متقین ہے۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن حفظ کیا، حافظ قرآن بنے، داڑھی بھی رکھی، سب کچھ کیا، کیا ہم متقی نہ بن پائے؟ اور خدا کہہ رہا ہے صرف متقیوں کے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، جو متقی ہیں انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے چشمے ہیں، انہی کے لیے باغات ہے۔ تو متقی، پھر آئیے چلتے ہیں امام علی علیہ السلام کے پاس۔ ان سے دریافت کرتے ہیں مولا ہم متقی بنے تو کیسے؟ کیا آپ میرے امام ہیں؟ تو ہم روز اذان میں کہتے ہیں امام المتقین۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہم متقیوں کے امام ہیں، متقیوں کے امام ہم ہیں، جو متقی ہیں انہی کے امام مولا کائنات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کون سی وہ چیز ہے جو انسان کو متقی بناتی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں وہی متقی ہیں، وہی محترم ہیں، وہی معظم ہیں، وہی مکرم ہیں۔ انہی کو جو ہے، انہی کو جو وہی معظم ہیں، وہی متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب بحث ہم کو یہ کرنا ہے کہ شاعر الہی کیا ہے اور شاعر الہی کسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بھائی شاعر الہی ابلیس سجدہ کرتا تھا، نوری محفل میں بیٹھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، داڑھی بھی تھی، سجدے کا نشان بھی تھا، پھر کیوں اس کو لعنتی قرار دیا گیا؟ کیوں یہ جنت سے نکالا گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے پتلا بنایا اور 40 سال تک یہ پتلا دیکھتے رہے کہ کوئی شے اللہ نے بنائی ہے، بڑے تعجب سے دیکھ رہا ہے، ابھی اس میں روح پھونکی نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد اس میں جب روح پھونکی گئی، مکان تو تھا، مکین نہیں تھا، رہنے والا کوئی نہیں تھا، خالی ڈھانچہ تھا جناب آدم کا، اور روح اس میں نہیں پھونکی گئی تھی۔ جب اللہ نے روح ڈالی تو کہا ابلیس سے تو سجدہ کر، تو جسم کا سجدہ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اس روح کا سجدہ کرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا جو شاعر الہی کی تعظیم نہیں کرتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ اللہ جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہے وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں اللہ نے جس چیز کو انتخاب کر لیا اسے شاعر اللہ کہتے ہیں، مخصوص ہو گئی۔ اب جو شاعر الہی کی تعظیم نہیں کرے گا محترم نہیں ہوگا، معظم نہیں ہوگا، مکرم نہیں بنے گا۔ تو شاعر الہی میں کیا کیا آتے ہیں؟ حیوانات، انسانات، جمادات، یہ سب آتے ہیں، ان میں سے بھی آتے ہیں شاعر الہی میں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جمادات میں۔ جمادات میں کیا چیز ہے؟ جمادات میں اللہ نے 2 پہاڑی خلق کی ہے، چھوٹی پہاڑیاں ہیں، نہ اس سے کوئلہ نکلتا ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ پیتل، کچھ نہیں نکلتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ
من شعائر اللہ، صفا و مروہ شعائر الہی میں سے ہیں۔ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے، اگر صفا و مروہ کا چکر نہ لگایا تو حج بیکار ہو جائے گا۔ تعظیم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شعائر الہی میں سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں، کالا پتھر جو باہر لگا ہوا ہے مکے میں، اب اس کا آپ بوسہ نہ لیجئے تو کیا آپ کا حج ہوگا؟ شاعر الہی کی تعظیم کرنا پڑے گی۔ اس کالے پتھر، حجر کے معنی پتھر، اسود معنی کالا، کالے پتھر کا بوسہ لینا جو ہے کیا ضروری ہے؟ تو یہ بھی شاعر الہی میں سے ہیں۔ تو جمادات سے میں ہوئے، اب آئیے آتے ہیں حیوانات میں۔ حیوانات میں کون سے لوگ جو ہیں وہ شاعر الہی ہیں۔ آپ قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں، ایک یہودی سے خریدتے ہیں موٹا تگڑا بکرا، ابھی وہ بکرا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو کہا یاد اسماعیل کے لیے خریدا ہے تو اب نیت کر لی تو بکرا ہو گیا معظم، وہ بکرا ہو گیا محترم، اس لیے کہ اتنا اہمیت رکھتی ہے یہ چیز نیت۔ نیت جب کر لی تو وہ چیز محترم، جس کیل میں باندھ رہے ہیں وہ محترم، اس کا گوشت کیا ہے محترم، ہڈیاں کیا ہیں ادھر ادھر نہ پھینکیے، ایک دوسری جگہ اس کو گاڑ دیجئے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا۔ وہ بھی کیا ہوا؟ شاعر اللہ ہوا۔ ایک نیت نے آپ کو اسماعیل کی، جناب اسماعیل کی یاد میں دمبا ذبح کیا، اس کو شاعر اللہ بنا سکتی ہے، تو جو امام حسین علیہ السلام کی سواری ذوالجناح ہو، کیا وہ شاعر اللہ نہیں بن سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جو فخر اسماعیل ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کا ذوالجناح بھی شاعر اللہ، یہ علم تابوت شاعر اللہ میں، شاعر اللہ میں سے تعظیم ضروری ہے۔ اگر ابلیس بننا ہے وہی ابلیس بنے گا جو شاعر الہی کی تعظیم نہیں کرے گا۔ اب آئیے انسان میں آتے ہیں، انسان میں کون شاعر اللہ ہے؟ ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ کا احترام واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی بچہ آیا تو آپ اس کو اسلام میں شفقت کہتے ہیں، شفقت سے پیش آئیے، آنے دوانے اس کو دے بھی دیجئے، لیکن اگر کوئی دوست آ گیا اور وہی چیز جو بچے کے ساتھ آپ نے کی ہے اس کے ساتھ کیجیے گا تو یہ برخلاف بات ہو جائے گی۔ اب دوست آیا ہے تو اس کو بٹھائیے، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھلائیے۔ اگر ماں باپ آ جائیں آپ کے اور کھانا کھا رہے ہوں تو ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو تعظیم کے لیے قرآن لے کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ کا احترام ہے۔ لیکن عالمیہ الگ ہے۔ آج کے زمانے میں ایک باپ 10 بچے کو پال سکتا ہے، لیکن 10 بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے، ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہی دیکھا جا رہا ہے، یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ ماں باپ کا کتنا احترام ہے۔ پیغمبر اسلام کفار سے جنگ کرنے کے لیے گئے، اور جنگ کرتے کرتے حذیفہ یمانی صحابی رسول ہیں، وہ جنگ کر رہے تھے، ان کا باپ کفار کی طرف تھا اور مقابلے میں آ گیا۔ حذیفہ تلوار لے کر آگے بڑھے کہ قتل کر دیں۔ رسول خدا نے کہا ٹھہر جا حذیفہ، قتل مت کرنا۔ کہا یہ میرا باپ کافر ہے۔ کہا باپ تو ہے تیرا، کافر ہے تو کیا ہوا؟ باپ کے قاتل کو اسلام میں جگہ نہیں ہے۔ جب کافر باپ کا اتنا احترام ہے تو مسلمان باپ کا کتنا احترام ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ مسلمان باپ کا کتنا احترام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے قسم کھائی، یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کیا کہ میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا۔ رسول اکرم کے پاس آیا، کہا جاؤ اپنے ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لینے لگو، بوسہ لے لو، تمہاری منت مراد پوری ہو جائے گی۔ کہا ماں باپ تو نہیں ہے۔ کہا جاؤ ان کے قبر کا بوسہ لو۔ کہا قبر بھی نہیں معلوم ہے۔ تو کہا 2 قبر بناؤ، ایک کو ماں تصور کرو، ایک کو ماں، بوسہ تو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔
ماں باپ کا وہ احترام ہے۔ ایک روایت سید علی حسینی سے پڑھتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ روایت یہ ہے، ایک عالم دین رہتے تھے نجف اشرف میں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے زری کے سامنے کربلا میں کھڑا ہے، اور اس میں ایک جوان ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اور زری سے جواب آیا علیک السلام۔ عالم دین کو بڑا تعجب ہوا، خواب سے بیدار ہوئے اور سیدھے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے نجف سے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہی قافلہ ہے، وہی جوان ہے، حرم امام حسین السلام، زری امام حسین السلام کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور زیارت پڑھ رہا ہے۔ اسے غریب عالم دین کے کہنے لگے بھائی کیا خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے سلام کا جواب مولا حسین دیتے ہیں۔ کوئی توجہ اس نے نہیں کی۔ کہا بھائی کون سا عمل آپ کرتے ہیں جو آپ جب سلام کرتے ہیں مولا تو زری سے سلام کا جواب آتا ہے؟ کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، سال میں جو کچھ بچتا ہے لا کر یہاں میں ڈال دیتا ہوں کربلا معلیٰ میں۔ کہا اور کیا؟ کہا ایک سال میں زیارت کے لیے آ رہا تھا کربلا معلیٰ، اور کربلا معلیٰ سے میرا گھر 80 میل ہے۔ جب میں چلنے لگا تو میرے والد نے کہا بیٹا مجھے بھی کربلا لیتے چلو، سال آئندہ زندہ رہوں کہ زندہ نہ رہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کو اپنی سواری پہ بٹھایا، سواری کمزور تھی، میں پیدل چل رہا تھا، اتنے میں ماں کی آواز آئی بیٹا مجھے بھی کربلا لیتے چلو۔ اللہ اکبر، کربلا لیتے چلو۔ کہا کہ ماں کو میں نے کندھے پہ اپنے بٹھایا اور باپ کو سواری بٹھایا، 80 میل کربلا آیا، اور جیسے میں نے حرم امام حسین میں قدم رکھا اور مولا کو سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا۔ اس دن سے آج تک جب بھی امام حسین کے حرم میں آتا ہوں اور سلام کرتا ہوں تو مولا حسین میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ شاعر الہی کی تعظیم کرو۔ اگر معظم محترم بننا ہے تو شاعر الہی کی تعظیم کرو۔ اللہ اکبر۔ شاعر الہی کی تعظیم رسول خدا نے کی۔ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر جب رسول خدا تشریف لے آتے تھے تو شہزادی کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے جگہ پہ اپنے بابا کو بٹھاتی تھی۔ جب شہزادی رسول خدا کے گھر جاتی تھی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شاعر الہی کی تعظیم۔ اسی طرح سے رسول خدا نے شاعر الہی کی تعظیم کی۔ جب عید کا دن آیا تو در زہرا پہ آئے اور حسین علیہ السلام سے کہا حسین عید کی نماز پڑھنے نہیں چلو گے بیٹا حسین؟ کہا نانا سواری نہیں ہے۔ کہا براق منگا دوں؟ کہا براق پہ نہیں سوار ہوں گا، براق پہ میرے عزادار قیامت کے دن سوار ہوں گے، ہر قبر پہ ایک براق کھڑا ہوگا، ہر رونے والے کی قبر پر۔ اللہ کا اونٹ پہ بھی سوار نہیں ہوگا، گھوڑے پہ بھی نہیں سوار ہوگا۔ کہا پھر؟ کہا نانا سواری میری شان کی ہونی چاہیے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، رسول خدا جھک گئے اور نواسے کو سوار کر لیا، لے کر چلے۔ تھوڑی دور چلے تھے، امام حسین نے کہا نانا مجھے اتار دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ساری سواریاں تو بول رہی ہیں، میری سواری بول نہیں رہی ہے۔ وہ رسول خدا نے کہا الاف الاف، 2 مرتبہ کہا تھا، کہا فرشتو جاؤ، تیسری مرتبہ اگر کہہ دیتے رسول تو جہنم کی آگ اللہ خاموش کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ لے کر چل رہے تھے امام حسین، کبھی مسجد تک، عیدگاہ تک، عیدگاہ سے شہزادی کے گھر تک، یہ چکر امام حسین لگا رہے تھے اپنے نانا کے ساتھ،
اللہ اکبر. کہا چلو گے نہیں گھر کو؟ چلے. جب چلے تو ادھر جناب امام علی علیہ السلام گھر پہ آئے. شہزادی زہرا نے کہا علی ابو الحسن میرا بابا تھک گیا ہوگا، جاؤ حسین کو اتار لو. آگے بڑھے، آگے کھڑے ہو گئے. مولا کائنات ایک مرتبہ رسول نے کہا علی کنارے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، میں جانوں اور میرا حسین جانے. ایک صلوات پڑھے محمد. میں جانوں اور حسین جانے. اللہ اکبر. حسین کا ایسا غم ہے کہ زمین روئی ہے، آسمان رویا ہے، فضا میں پرندے روئے ہیں، دریا میں مچھلیاں تڑپی ہیں. اللہ اکبر. ایام عطا ہے، آج پہلی تاریخ ختم ہو گئی، دوسری کی شب لگ گئی. اللہ اکبر. عزادارو رو لو، گریہ کر لو، آنسو بہا لو. رومال سیدہ میں تمہارے آنسو پہنچ جائے، قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے. اللہ اکبر. وہ بھی وقت آیا کہ حسین نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اور نانا کا مدینہ کب چھوڑا؟ جب آئے ولید کے دربار سے. بہنیں گھر پہ انتظار کر رہی تھی، آئے میرا بھیا حسین کو کیا ہو گیا، کہیں یہ ظالم نقصان نہ پہنچائیں. اللہ اکبر. جیسے حسین ولید کے دربار سے آئے، دونوں باہیں شہزادی زینب نے حسین کے گلے میں ڈال دیا. ہزاروں قطار رونے لگی. بھیا خیریت تو؟ کہا زینب خیریت نہیں ہے، یہ دشمن جو ہے مدینہ نانا کا چھڑا رہے ہیں، جبرن مجھ سے چھڑایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور سفر مدینہ ہے. اللہ اکبر. مدینے سے سفر ہے حسین کا. اللہ اکبر. حسین نے کس طرح مدینہ چھوڑا؟ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت جناب ام سلمہ آئیں. اب کہتی ہیں اے شہزادے حسین عراق کی طرف نہ جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، اس لیے تمہارے نانا رسول خدا نے مجھے مٹی دی تھی. کہا یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا ام سلمہ میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. اے بیٹا حسین تم کربلا نہ جاؤ، تم عراق نہ جاؤ. اللہ اکبر. نانی جان مجھے سب معلوم ہے، میں کہاں شہید ہوں گا، کہاں میرے انصار شہید ہوں گے، کہاں میرے دوست احباب شہید ہوں گے، کہاں میرے بیٹے شہید ہوں گے، کہاں سیدانیاں بے پردہ ہوں گی، کہاں سیدانیوں کے ہاتھ میں جو ہے رسیاں بندھیں گی. سب مجھے معلوم ہے، مجھے نانا نے سب کچھ بتا دیا ہے. اللہ اکبر. کہا نانی جان کیا آپ کربلا کا منظر دیکھنا چاہتی ہیں؟ کہاں بیٹا حسین. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. ارے جناب ام سلمہ نے دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک چٹیل میدان ہے، اس پہ خیمے لگے ہوئے ہیں اور اس خیمے کے قریب 40 بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں خالی کوزے ہیں جو التش التش کر کے آواز بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا نانی جان اور کیا دیکھیں گی؟ غور سے دیکھیں. کیا دیکھتی ہیں؟ چشمہ ہاں علی اصغر ہے جس کے گلے پہ تیر لگا ہے. کڑی الجوان علی اکبر ہے جس کے سینے میں برچھی لگی ہے. عباس فرات پر شانے کٹائے سو رہا ہے. اللہ اکبر. کہا نانی جان میری لاش کی بھی کیفیت دیکھنا چاہتی ہو؟ ایک مردہ کہا دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. ارے جب دیکھا تو حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. گش کھا کے ام سلمہ گر گئی. اللہ اکبر. واقعہ ہوا، امام حسین نے مٹی دی. یہ مٹی سرخ ہو جائے گی نانی تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا. 10 محرم جب آئی تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے ام سلمہ کے گھر سے رولے کی آواز سنی. آواز آ رہی تھی. میں نے غلام سے کہا جا دیکھ پتہ کر یہ کیوں رو رہی ہے سیدانیاں بیویاں. جب
گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک شیشی ہے، اس میں خون ابل رہا ہے اور بیویاں رو رہی ہے۔ اللہ اکبر! کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سغرا تھا، بیمار تھی۔ اللہ اکبر! قافلہ مدینے سے چل رہا ہے، حسین ایک ایک کو رخصت کر رہے ہیں، لیکن جناب سغرا کا عجیب عالم ہے، بیمار ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی شہزادی زینب کے پاس آتی ہیں، کبھی جناب علی اکبر کے پاس آتی ہیں، کبھی رباب کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا علی اکبر، بابا تو اپنے بہنوں کو لے جا رہے ہیں، آپ بھی اپنے بہن کو لے چلیے، بابا سے سفارش کر دیجئے۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے، کہا بابا سغرا کو بھی لے چلیے۔ کہا بیٹا علی اکبر سغرا کے معاملے میں بات نہ کرنا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ سغرا ہے، میں سغرا کو نہیں چاہتا کہ وہ قید خانے میں جائے، زندان میں جائے، ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں۔ اللہ اکبر! یہ میں نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹی سغرا، میں تیرا بابا ہوں، میرے سینے میں درد ہے اور دل ہے، اس دل میں درد ہے۔ اللہ اکبر! قافلہ چلنے میں دیری ہو رہی ہے، امام رخصت ہوئے چلے۔ یہ امام کو معلوم ہے کہ جناب علی اکبر کی رخصتی سے شہادت سے کم علی جناب سغرا کی رخصتی جو ہے کم نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اب سغرا سے جو ملاقات ہوگی وہ قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ اکبر! قافلہ چلا، جب قافلہ چلا ایک مرتبہ حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بیمار بیٹی سغرا چلی آ رہی ہے۔ کہا اے بیٹی تم نے رخصت کر دیا تھا۔ کہا بابا ایک مرتبہ سیدانیوں سے اور ملاقات کر لیں۔ ارے اونٹوں سے سیدانیاں اتری، گلے لگایا سغرا کو۔ ایک مرتبہ جناب رباب کی طرف بڑھی سغرا، جناب علی اصغر کو گود میں لے لیا۔ کہا اماں رباب زبردستی نہ کرنا، میرا بھیا علی اصغر میرا ساتھ دے گا۔ اللہ اکبر! جناب رباب آگے بڑھی، بیٹا اصغر چلو جلدی آ جاؤ میری گود میں، قافلہ چلنے میں دیری ہو رہی ہے۔ لیکن جناب علی اصغر نے سغرا کی گود نہیں چھوڑی۔ جناب سکینہ آگے بڑھی لیکن گود کو نہ چھوڑا، بیویاں آگے بڑھی لیکن گود کو نہ چھوڑا۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، جھکے، کان میں کچھ کہا، فوراً جناب علی اصغر نے جناب سغرا کی گود چھوڑ دی۔ عجب نہیں کہا ہوئے بیٹا اصغر، اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو حرملہ کا تیر گلے پہ کون لے گا؟ ارے تیرے بغیر شاہ کربلا کی داستان مکمل نہیں ہوگی۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس مجلس کو قبول فرما، خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں شیعان حیدرہ کرار جہاں جہاں بھی ہیں جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما۔ خدایا جو مومنین مومنات اس مجلس میں شرکت کیے ہیں ان کی دلی مراد کو پوری فرما۔ خدایا تو محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی مریض ہیں شیعان حیدر کرار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں چہاردہ ماسوی علیہ السلام کے صدقے میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ناصروں فرما۔ ماتم حسین۔